السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ خواجگاہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب پاک کی بارگاہ میں بحیثیت خطیب و امام اور بطور پیار و خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ لگاتار زائرین کا جاری رہتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بہت اہم شخصیت دیکھ رہے ہیں۔ اودھ میں بھی بہت ساری خانقاہیں ہیں۔ دلی میں جو چراغ روشن ہے حضرت خواجہ نصیر الدین نام کا، وہ چراغ بھی اودھ میں ہی پیدا ہوا تھا، اور اسی طرح سے اودھ میں اور بھی بہت سارے اولیاء اللہ صوفیاء کرام بزرگان دین ہیں۔ قطب اودھ کہا جاتا ہے حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کو، جو لکھنؤ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے بہت عظیم خانقاہ کے صاحب سجادہ حضرت سید جمال مینا شاہ قدس سرہ النورانی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر تشریف فرما ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے تو بارگاہ قطب الاقطاب میں آپ کا استقبال ہے حضرت، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو یہ بیان فرمائیے گا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عظمت کے حوالے سے، حضرت کی شان کے حوالے سے۔ آج یہ موقع ملا کہ سرکار نے کرم فرمایا اور اس عظیم بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، اور ہمارے پیر و مرشد کا کرم ہے کہ سرکاروں کی بارگاہ میں حاضری کا اس طرح سے موقع حاصل ہوتا ہے۔ ایسی بافیض بارگاہ میں آنے کے جذبات تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، لیکن جن کو سرکار کی طرف سے بلاوا ملتا ہے وہی یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک روحانی حاضری نصیب ہوئی، سرکار کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے حاضر ہوئے، اور ہمیں امید ہے کہ سرکار کے فیض سے ہم سبھی کو مالا مال کیا جائے گا۔ اور یہ ایک ایسی بارگاہ ہے، ایسی خانقاہ ہے جس کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ جانشین حضرت غریب نواز ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے ہندوستان بھر میں خواجہ غریب نواز کا فیض جاری و ساری ہے۔ تو ہندوستان میں اگر ولایت کے آسمان کو خواجہ معین الدین کہا جاتا ہے، تو اس آسمان پہ چمکنے والے سورج کو خواجہ قطب الدین کہا جاتا ہے، اور یہ فیض جو ہے تمام ہندوستان بھر میں پھیلا ہوا ہے، پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم سلسلے مینائیہ کی بات کریں تو اس سلسلے میں بھی چشتی رنگ ضرور دکھائی دیتا ہے۔ اب چونکہ اس سے بہتر کوئی اور نام نہیں ہو سکتا جو ہم سلسلے چشتیہ مینائیہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ حضرت ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کی خانقاہ میں جو یہ سلسلہ پہنچا ہے، قطب پاک کے ذریعے ہی یہ فیض وہاں تک بھی پہنچا ہے، تو ذرا سرسری ایک جائزہ آپ ارشاد فرما۔ ہندوستان میں مشرقی یو پی کی ایک عظیم خانقاہ عالیہ مینائیہ، جس کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا مخدوم اکرام مینا شاہ علیہ الرحمہ آپ کو دونوں سلسلوں سے، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ، دونوں سے خلافت حاصل تھی، اور یہ فیضان اس علاقے میں مشرقی یو پی کے لیے اس خانقاہ کے ذریعے جاری و ساری ہے کہ وہاں پر چشتی رنگ بھی ہے اور قادری رنگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی خانقاہ ہے جو علم و حکمت کا سمندر ہے، جہاں پر دین و دنیا کی تمام علوم کو اکٹھا کرنے کی ہمارے پیر و مرشد نے کوشش کی، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری و رواں دواں ہے۔ ہم سب رب پاک کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیضان سے اس سلسلے کو بھی اور اس سے وابستہ مریدین کو بھی فیض یاب فرمائے۔ حضرت ایک بات اور ارشاد فرمائیے گا کہ جس طرح سے اہل خانقاہ کی طرف سے بہت سارے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آ پاتے، جس کی وجہ سے درگاہوں کے خلاف یا خانقاہوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو موقع ملتا ہے۔ آپ نے ابھی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ خانقاہ کی طرف سے بہت سارے ایسے رفاہی کام اور تعلیمی کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں جس کو منظر عام پہ لانا میرے حساب سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ذرا ارشاد فرما دیں آپ کی خانقاہ کی طرف سے اور آپ کی جانب سے کیا کیا ایسے کارنامے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیر مرشد نے اپنی 50 سالہ خدمات میں تمام ایسے کام جو قوم ملت کے لیے ضروری تھے وہ عنایت فرمائے، اور ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے دین و سنیت کو فروغ دینے کے لیے جن علاقوں میں مساجد کی تعمیر کی ضرورت تھی وہاں مساجد تعمیر کرائیں، اور جہاں مکاتب کے ذریعے قوم کی رہنمائی کرنا تھی وہاں پر مکاتب تعمیر فرمائے۔ درجنوں کی تعداد میں اس علاقے میں مسجدوں اور مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کو فروغ دینے کے لیے کالجز اور اسکولز بھی اسٹیبلش کیے، جو آپ کے اہم کارناموں میں سے ایک ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت محبوب اور مشائخ حضرت محبوب مینا شاہ علیہ الرحمہ نے اپنی 50 سالہ خدمات میں نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے انہیں راہ حق پر پہنچایا، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو ایمان سے وابستہ نہیں تھے، انہیں ایمان کی دولت بھی آپ کے ذریعے نصیب ہوئی۔
یہ بڑی بات ہے جس طرح سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت محبوب مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی 50 سالہ خدمات میں اپنے بزرگوں کے مشن کو اس طرح جاری رکھا کہ جو وقت کا تقاضا تھا اور حالات کی ضرورت تھی، ان ضرورتوں کو بہت بھرپور طریقے سے پورا کیا، اسکولز بھی بنائے، کالجز بھی بنائے، اور ساتھ میں آپ نے مدرسے بھی تعمیر کیے اور عوام کی بھی خدمت کی۔ صوفیاء کرام کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بندوں کو خدا سے جوڑتے ہیں اور بندوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور جو بندوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں کو کافی حد تک پورا کرنے کی بھی کوششیں کرتے ہیں، صرف مرض نہیں بتاتے بلکہ اس کا پراپر علاج بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اللہ پاک آپ کے پیر و مرشد کی مرقد پر انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے، اللہ پاک آپ کو لمبی صحت عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ تمام مریدین پر اور امت مسلمہ پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت ذرا یہ بات بھی ارشاد فرما دیجیے گا، قطب پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، بزرگوں کا بڑا پسندیدہ عمل رہا، بلکہ اسلام کا ہی پسندیدہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے سرکار کی بارگاہ میں درگاہ مینجمنٹ کمیٹی کی دیکھ ریکھ میں روزانہ الحمدللہ لنگر ہوتا ہے۔ اس لنگر کی امپورٹنس کتنی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس میں تعاون کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، اگر بزرگوں کا طریقہ دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے پرانا لنگر غوث پاک کا لنگر ہے، جو جب سے جاری ہوا آج تک جاری و ساری ہے۔ تو بزرگوں کا یہ تو طریقہ رہا ہے کہ آپ نے خلق خدا کے لیے رزق کا انتظام فراہم کیا، اور اس میں تعاون کرنا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو یہ بزرگوں کا مشن ہے، بندگان خدا کو جوڑنا، اور جوڑنے کا جو سب سے آسان اور ایزی مادھیم ہے، جو کامن منیمم پروگرام کے تحت صوفیاء کرام نے اس کو جاری کیا، وہ دسترخوان ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں اب بھی ویج لنگر ہوتا ہے۔ ہمارے سرکار قطب پاک کی بارگاہ میں جب دسترخوان سجایا جاتا ہے تو اس پہ تمام ہی مذاہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ مشن ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے جاری کیا تھا، اور الحمدللہ خانقاہوں میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور بارگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں آج بھی جب آپ آئیں گے تو ظہر کے بعد میں الحمدللہ روزانہ لنگر ہوتا ہے، جہاں سرکار کی بارگاہ کا روحانی فیض ملتا ہے، روحانی پیٹ بھرا جاتا ہے، تو وہیں جسمانی پیٹ بھرنے کا بھی انتظام سرکار کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، شایع نشان استقبال تو نہیں ہو سکا، ہم تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں حضرت کے لیے بھی دعا کریں، مریدین کے لیے بھی دعا کریں، اور بارگاہ قطب پاک میں جب بھی حاضری دیں ملاقات کریں، اور سرکار کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دیں تو سرکار کا فیض بھی حاصل کریں، اور یہاں درگاہ مینجمنٹ کی جانب سے جو بھی کچھ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، آپ سے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے اس میں تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت آپ کا پھر سے استقبال ہے، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے آتے رہیں گے اور اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔